پھر بڑیاں باریکیاں ہیں معزز سامعین کرام اس قتل اولاد کے اسباب میں، آلہ کار میں. جیسے کسی کو قتل کیا جائے نا جی، کوئی تیز دھار آلہ کہتا ہے، کسی نے لکڑ یا پتھر استعمال کیا، بے شمار انداز ہے. اسی طرح قتل اولاد میں جو حرام کرنے والا ہے یہ بھی ایسا زہر ہے کہ عمل تک اثر لاتا ہے، اور نیت سے عمل تک کا بگاڑ کون سا پہلو بچا؟ انحصار نیت پر اور حساب اس پر جو عمل کیا گیا، ترازو اس پر آئے گا جو اختیار کیا گیا، اور اس سارے کا انحصار اس نیت پر آئے گا جو محرک بنی. اب مجھے بتائیں جہاں حرام کا لقمہ ہوگا وہ نہاں خانہ دل جہاں صدق ہونا چاہیے وہاں سے فساد پیدا کرے گا اور وہ فساد عمل تک لائے گا. کبھی ہم نے غور کیا کہ جس اولاد کو ہم اپنی جان سے پیارا سمجھ رہے ہیں اس کی ضرورت کی تکمیل میں جو لقمہ اسے دے رہے ہیں، کیا یہ حرام کا تو نہیں؟ اب کسی کو وہ لقمہ حرام کا دیا جاتا ہو، اس کے اثرات کیا مرتب ہو؟ اس میں اس پر سوال ہے کہ نہیں سوال؟ جو یہ عمل کر رہا ہے وہ تو ظلم کر رہا ہے. جب اس نے ظلم کیا تو اس ظلم کے اثرات تو مرتب ہوں. اور کیا کمال ہے آج ہماری کہ معاشرہ سارے کا سادہ ہم نے سود پر تعمیر کر رکھا ہے، اور اس سارے سودی نظام میں ہم پھر مطمئن بھی ہیں. قرآن کریم فرما رہے اللہ اور اس کے حبیب کی ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ہم مطمئن بھی ہیں، ہماری دعائیں ہمیں جنت الفردوس میں بھی پہنچا دیں. کتنا بڑا حوصلہ کر رہے ہو کہ اللہ جل شانہ کے حضور اپنا مقام مقابل جنگ کا، اور جو کلام ہے وہ جنت الفردوس کی ہے، بخشش میں بھی عظیم بخشش نصیب. پھر جب اسی معاشرے میں اور آپ جو کچھ کھا رہے ہیں معزز سامعین کرام، اسی طرح کے اثرات پیدا ہوں گے. جیسی خوراک ہوگی ویسے اس کے اثرات پیدا ہوں گے. تو وجودی ضرورت کے لیے خوراک کا خالص ہونا، ایمانی ضرورت کے لیے اس کے اندر وہ خصوصیت کہ کیسے حاصل کی، پاکی اور پلیتی تک، حلالن طیبہ، حلال بھی ہو اور پاک صاف بھی ہو. نہیں ہوگی تو ہم اپنی ذات کے ساتھ قتل اولاد میں کہاں تک داخل ہمارا ہو جائے. پھر معزز سامعین کرام، ہم اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی ذات سے کیوں نہیں ابتدا کرتے کہ ہم بحیثیت مسلمان دین اسلام پر عمل پیرا ہوں؟ یا تو ہمیں گمان ہے کہ زندگی نے ختم نہیں ہونا، اور جب ہم اپنی اس گمان کو دیکھتے ہیں تو ہم بچے تھے جو طاقتور تھے، جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ تھا. آج ہم بڑے ہوئے ہیں تو انہیں نہیں دیکھ، کہاں گئے بھائی؟ وہ اپنی فرصت پوری کر کے برزخ منتقل ہو گئے. اور کتنے ہی چہرے اتنے ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں. کیوں؟ ہم معمولاتی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور نئی پود جو پیدا ہوئی اور اس بچے سے ہماری اس طرح آشنائی نہیں ہے کہ ہم اسے پہچان پائیں. آج وہ ایک نوجوانی میں اور ایک نوخیزی عمر میں وہ ہمیں ملتے ہیں، چوکوں چوراہے میں ملتے ہیں، اور ہم انہیں پہچان نہیں سکتے کہ یہ لڑکا کون ہے بھائی. تو وہ زندگی کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے جو دوسرے کو طرف ہے. پہلے گزر گئے، نئے آ گئے، جگہ بھر گئی. جو جگہ خالی اس کی جگہ نئی مخلوق نے لے لی. وہ سارا عمل جو دیکھنے میں وہ ہمیں سمجھ بھی آتا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں،
یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں بھی اسی متصل عمل کا حصہ ہوں، اور یہ جو مسلسل حیات کا نظام ہے میں بھی تو اس کی ایک اکائی ہوں بھائی، جتنی میری فرصت ہے اسی کے مطابق یہ بھی سانس کا آنا جانا ہوگا، اور جب وہ بات پوری ہوگی تو بھائی میرا نمبر بھی لگ جائے گا، ہر ایک نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میری باری میں نے بھی چلا۔ پھر اس آنے جانے میں میں نے کیا حاصل کیا؟